مولانا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے 27 رجب کے بارے میں، جو لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اس میں ہجاری کا روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ اور اس کے بارے میں جو من گھڑت باتیں ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ سبحان اللہ صاحب، آپ نے موقع کے لحاظ سے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی کلپ بنائی جائے جس کے اندر عوام کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جو خاص طور سے عورتیں جو ہیں ہزاری روزہ رکھتی ہیں 27 رجب کو، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ 27 رجب کو ایک روزہ رکھنا 1000 برابر روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھا گویا کہ 1000 روزہ رکھا گیا۔ حالانکہ اگر احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھی جائے اور فقہا کے اقوال کو دیکھا جائے اور صوفیاء کرام کے حالات کو، ان کے واقعات کو دیکھا جائے، تو کہیں بھی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ ہزاری روزہ رکھنا کہیں ثابت ہے 27 رجب کو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام فرمایا ہو، آپ کے بعد آنے والے صحابہ کرام نے اہتمام فرمایا ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر نفلی روزہ رکھا جائے رجب کے مہینے میں تو اچھی بات ہے، نفلی روزہ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں، خاص طور سے 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ حدیث اور قرآن سے بالکل خلاف ہے۔ یہ گویا کہ یہ من چاہی عبادت ہے، نفس پرستی ہے، یہ ہے کہ کسی دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، پھر اس کے ثواب بھی متعین کر لینا کہ ایک روزے کے بدلے میں 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، ایسا حدیث سے اور نہ فقہا کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جو رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عنایت فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ محدثین امام نووی مثال کے جیسے امام نووی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بارک سے مراد کہ دعا کی توفیق، عبادت کی توفیق کا ہونا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 مہینے میں عبادت کے اہتمام اور گناہ سے اجتناب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایک مبارک مہینہ آنے والے رمضان کا مہینہ، اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر عبادت کے لیے دعا کرنا، یہ رمضان کے اندر عبادت کی مشق اور تمرین کے طور پر ہے کہ آدمی پہلے سے اگر روزہ رکھتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، تو رمضان کے معاملات اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے اور رمضان کا جیسا حق ہے ویسا حق ادا ہوگا۔ تو بطور مشق اور تدریب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے دعا کی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے اور آپ کے ایک ایک لمحہ فرمان خداوندی کے مطابق گزرتے تھے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی گناہ صادر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے اجتناب کے لیے دعا کریں یہ بلکہ امت کے تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا فرمائی کہ ہماری امت اللہ سے دعا کرے رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، گناہ سے بچنے کے لیے دعا کر لے، عبادت کی پابندی کا، اس کے اہتمام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس کے لیے توفیق مانگے۔ اور ایک بات 27 رجب کو یہ بھی مشہور ہے کہ 27 رجب کی جو تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ دیکھیے اس کے بارے میں فقہا کے اور محدثین کے کئی سارے اقوال ہیں، مورخین کے بھی، کہ بعض کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کو معراج ہوئی تھی، کسی کا کہنا ہے کہ شوال میں ہوئی تھی، کسی کا کہنا ہے رجب میں ہوئی تھی، کئی طرح کے اقوال ہیں۔ ہاں، یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی تھی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو مختلفی مسائل ہیں ان کو مختلف ہی رکھا جائے، اس کے اندر کسی طرح کی یقینی بات نہ بنائی جائے
اور یہ نہ کہے کہ نہیں 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی تھی، یا 27 رجب کی شب کو خوشی منانا یا کوئی جشن منانا معراج کی خوشی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی میں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا تو مولانا یہ بتائیے، تو اس رجب میں کون سی عبادت بندے کو کرنی چاہیے؟ بندے کو وہی جو جیسا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہم بارک لنا، جو آپ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ محدثین نے اس حدیث کی اور اس دعا کی خاص طور سے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں اس رجب اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو وہی میں پوچھ رہا ہوں، تو اس کے اندر رجب اور جو ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہونے والے ہیں، شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ رمضان میں کے معمولات آسان ہو جائے، اس کے اندر روزہ رکھنا ہمارے لیے سہل ہو جائے، اس کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بہت دے۔ بہت شکریہ آپ کا محسوب اللہ صاحب کہ آپ نے موقع کے لحاظ سے بہت اچھا مجھ سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں احادیث مبارکہ کے ثابت ہے اور آپ صحابہ کرام کے آثار سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر ادھر کی لے کر یا من گڑت باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔